کہ میری کسی سے واقفیت ہو، اس لیے ذاتی انتقام کا کسی بھی قسم کا نہ کبھی سوال پیدا ہوا، نہ کبھی ذاتی انتقام کو سامنے رکھا، اور نہ ذاتی انتقام کا کوئی شائبہ ہے۔ بالکل ذاتی انتقام کی تو آپ بات ہی بھول جائیں۔ اس کے بعد جب یہ بات ختم ہوئی تو کہا جی وہ سیاسی وابستگی۔ آج تک مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی وابستگی کہتے کس کو۔ میری ذاتی دلچسپی، نیب کی دلچسپی اگر کسی سے ہے تو صرف اور صرف پاکستان ہے۔ میں کئی موقعوں پہ کہہ چکا ہوں کہ نیب کو بند کرنے کا فائدہ صرف اشرافیہ کو ہے یا ان ارب پتی لوگوں کو ہے جو کھرب پتی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اتفاق سے نیب کی وجہ سے وہ خواب پورا نہیں ہو سکا، بلکہ اس خواب کی تعبیر ان کو نہیں مل سکی۔ اس لیے ان کو دکھ بھی ہوا اور ساتھ ان کو اس بات کا صدمہ بھی ہوا کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو یہ پوچھ سکے کہ جی یہ کروڑوں اور اربوں ڈالر کہاں سے آئے، یہ کروڑوں اربوں روپے کہاں سے آئے۔ یہ دیر کی بات نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ 1980 میں اور 1990 میں جن کے پاس 70 cc ہونڈا تھا، آج بھی وہ تصاویر موجود ہیں، اور اس وقت اگر ان کے دبئی میں ٹاور پلازے ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، تو کیا ان سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ جی یہ کہاں سے آئے؟ جب آپ ایک غریب آدمی سے چوری کا حساب لے رہے تھے تو کیا اشرافیہ اس سے بڑی ہے؟ نیب کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے ملک کی دولت کو بے تحاشا کس طریقے سے برباد کیا، ملک کی معیشت کو، اور یہ کیونکہ بدعنوانی جو ہے اس کا سب سے پہلا اثر ملک کی معیشت پر پڑتا ہے، اور ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ نیب جو ہے نا وہ ملک کی معیشت کو برباد کرتا ہے۔ نیب نہ ٹیکس لگاتا ہے، نہ نیب ٹیکس کی ریکوری کرتا ہے، نہ نیب شرح سود کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ شرح سود کتنی ہونی چاہیے، نہ نیب گیس اور بجلی کے لیے ذمہ دار ہے، نہ راہ بازار سچویشن سے ہماری واقفیت ہے یا ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز سے ہمارا کوئی واسطہ ہے، نہ FBR کی پالیسیز کو ہم جانتے ہیں۔ تو ہم پتہ نہیں کہ ملک کی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ نیب کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے کہ ملک کی معیشت پر اس کے خراب اثرات مرتب ہوں، اور آج تک ایسا نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کی کہ جی نیب کی وجہ سے تو درجنوں جو ہے بزنس مین یہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں۔ بزنس مین اس وجہ سے مائگریٹ نہیں کر کے گئے، کچھ بزنس مین جو گئے وہ صرف اس وجہ سے گئے کہ جی گیس مہنگی تھی، بجلی مہنگی تھی، پانی کم تھا۔ ماضی میں اب تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حالات بہت بہتر ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر نہیں تھی، چند لوگ اگر گئے ہیں تو اس لیے گئے۔ اگر آج بھی یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی ایک بزنس مین نیب کی وجہ سے گیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے قواعد دیں کہ نیب نے کب کیس رجسٹر کیا، نیب نے کتنی دفعہ آپ کو بلایا، آپ کے ریفرنس کا کیا ہوا، اور آپ نیب کی وجہ سے آپ ملک سے چلے گئے، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے آج تک کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ جی انویسٹمنٹ کہاں سے آئی، انویسٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے، اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کیا ہے، زر مبادلہ کہاں سے آیا، آپ نے بزنس کیسے شروع کیا۔ لیکن ایک جینوئن بزنس مین اور ایک ڈکیت میں فرق ہے، اور میں نے آپ کو چند لوگوں پہلے مثال دی کہ جن لوگوں نے 2.5 ارب روپے کی ڈکیتی کی، یہ تو کوئی بزنس مین نہیں، بزنس نہیں ہے کہ آپ 2.5 ارب روپے لوگوں سے لے لیں اور پھر وہ لوگ در بدر پھر رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ وہ 2 سال کے اندر 2.5 ارب کی رقم برآمد کرتا، لوگوں میں تقسیم کرتا، پھر تقریباً 2 ارب کی رقم 1.5-2 سال میں برآمد کرتا، لوگوں میں تقسیم کرتا۔ اور سب سے بڑا کریڈٹ میں جو سمجھتا ہوں اس وقت نیب کو جا رہا ہے وہ یہ کہ مطالبہ کیس آپ دیکھیں، تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ، جوڈیشل ہسٹری کا سب سے بڑا جرمانہ مطالبہ کی کیس میں ہوا ہے، جہاں 1 ارب روپے جرمانہ کیے تھے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا اور مذہب کو ایکسپلائٹ کیا۔ بات یہ نہیں تھی بزنس مین سے، جو جنرل بزنس مین ہے میں نے ان کو کئی دفعہ یقین دلایا، اور آج میں پھر یقین دلا رہا ہوں کہ بزنس مین ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو اس کے اثرات عام آدمی پر پڑیں گے، عام آدمی کی زندگی سہل اور آسان ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ جی نیب کی وجہ سے یا نیب کی کسی پالیسی کی وجہ سے، ہم کوئی پالیسی فریم کرنے کا ادارہ نہیں ہے،
ہمارے پاس تو ایک قانون ہے, ہم قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. اب یہ جو 2.5 ارب 2 ارب اور آپ کو 487 ارب جو اب تک ریکارڈ ہوا, آپ یقین کریں کہ اس میں کوئی پہلی کریٹ نہیں کیا, کوئی پرسنٹیج نہیں تھی, کوئی 3rd ڈگری میتھڈالوجی نہیں تھی. آپ دیکھو پلی بارگین قانون اجازت دیتے ہیں نا پلی بارگین کی, اور پلی بارگین کا یہ مطلب نہیں کہ پلی بارگین کرنے کے بعد آپ معصوم متهم ہو جاتے ہیں, آپ مجرم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جرم کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی حالات ایسے ہیں کہ آپ 100 روپے کی جگہ 95 روپے لے لیں. اگر ہم دوسرے طریقے کا اختیار کریں, انتظار کریں, تو شاید ہم 100 روپے کی جگہ یہ 95 روپے بھی نہ لے سکیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ پلی بارگین کورٹ کی اجازت کے باہر نہیں ہوتا. آپ صرف جمع تفریح کرتے ہیں, اس کے بعد اتنا لاس ہوتا ہے, جو ایکسچیکر کو لاس ہوا اس کا تخمینہ لگاتی ہے, اور پھر ہم عدالت کے سامنے کیس کو پیش کر دیتے ہیں. عدالت کی منظوری کے بعد پلی بارگین جو ہے وہ منظور ہوتا ہے. اور پلی بارگین صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی نیا فینامنا ہے, پلی بارگین دنیا کے ہر اس ملک میں موجود ہے جہاں اینٹی کرپشن یا کرپشن کو ختم کرنے کے انداز موجود ہے. اس